मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। सरे गा रे गा रे गा, मा गा रे सा रे सा रे, सरे गा रे गा रे गा मा गा मा पा धा गा रे दा नी दा पा मा दा पा मा गा रे दा। जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे, जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे, पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली, पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। पुकारे यीशु कोलों नजात पावे, जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यीशु कोलों नजात पावे। ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली, ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए झुकाएं और खुदावंद के आज के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद से बरकत मांगे, जो बरकत निशावर करने का अख्तियार रखता है। जाहो जलाल के बादशाह, कुदरत हशमत के बादशाह, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए, जो खुदावंद फिर से हमें ये मौका बख्श दिया कि हम आपकी हुजूरी में खुदावंद अपने सरों को झुका सकें। और खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा चाहता हूँ खुदावंद अपने बंदे को पाक कलाम के लिए खुदावंद पाक रूह का मसा देना, इसलिए कि मेरे ज़िंदा खुदावंद मुझ में कोई सलाहियत, कोई क़ुव्वत, कोई ताकत, कोई तालीम, कोई हिकमत नहीं जिसके बायस खुदावंद इस ज़िंदा मकाशवा को बयान कर सकूं। मैं अपने आप को खुदावंद देखने वालों को खुदावंद आपके पाक लहू में छुपाता हूँ और आज के जिंदा कलाम के लिए पाक रूह का मसा मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जी अपने
बंदे के होंठों का, ज़ुबान का खुदावंद जी ख़तना करना, और खुदावंद मैं ना बोलूँ बल्कि खुदावंद जी आप मेरी ज़बान बने, ताकि इस कलाम के वसीले से जो किया जाए, देखने और सुनने वाले इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद जो कुछ भी हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, पा लिया है बड़ी कसरत के साथ। आमीन आमीन। देखने और सुनने वालों की मसीह यीशु के नाम में सलामती चाहता हूँ, जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से आज फिर से हमें कलाम को सीखने का मौका बख्श दिया है। और मैं कभी उम्मीद रखता हूँ, इससे पहले जो बहुत सारे खुदा के पैगामात आप सुन चुके हैं UFIC TV यूट्यूब चैनल पर, उस कलाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत रिसीव की होगी। और खुदा में ये भी उम्मीद रखता हूँ आपने अपनी बीमारियों से भी शिफा पाई है, इसलिए कि ये हमारा ज़िंदा कलाम, इसके वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो तब्दील हो जाती हैं, और बीमारियों से चंगाई हम पा लेते हैं। जब मैं और आप इस कलाम को ज़िंदा उम्मीद पर और ज़िंदा खुदावंद पर ईमान रखते हुए इस कलाम को रिसीव करते हैं और अपने अंदर जगह दे देते हैं, तो फिर मेरा और आपका प्यारा प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के मुंह का जो मकाशवा है, वो उसके वसीले से मैं और आप तब्दील हो जाते हैं, और बीमारियों से हम चंगाई पा जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है। आज जो वचन में खुदावंद के पाक फजल के वसीले से और खुदा के पाक रूह के वसीले से जो बयान करने के लिए जा रहा हूँ, वो कलाम में हम देखते हैं कि बहुत सारी ईमान और फरमाबरदारी के बारे में मसाले मौजूद है। वो मैं और आप खुदा के जिंदा कलाम में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में देख सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा जो निजात देंदा है वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, और हम वो हमारा जो महवर है और उसके जो अंबिया है, और उनमें से हम देखते हैं कि इब्राहिम का एक बड़ा नाम है। फिर मैं और आप देखते हैं यूब नबी का एक बहुत बड़ा नाम है। फिर मैं और आप मूसा का नाम देखते हैं, बहुत बड़ा नाम है। फिर मैं और आप दानियल नबी का देखते हैं, बहुत बड़ा नाम है। फिर मैं और आप हिजकियल का नाम देखते हैं। फिर मैं और आप यशाया का नाम देखते हैं। फिर मैं आप यर्मिया का नाम देखते हैं, जिनमें एक ईमानदारी की रूह पाई जाती थी, जो खुदा के इस जिंदा
कलाम पर फेथ रखते थे, तकवा रखते थे, और उनके से बड़ी एग्जाम्पल जो खुदा ने इस कलाम में जो हजारों साल पहले लिख दी गई हैं, उनके बारे में हमें जो ईमान की मजबूती होती है और सब्र के बारे में सीखने के बारे में हमें जो है बहुत सारे असबाक मिलते हैं, और ईमान के हवाले से बहुत सारी मिसालें और असबाक मुझे और आपको मिलते हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि पहले भी बहुत सारे खुदावंद ने मौज़ूआत दिए और उन पर पैगाम आप तक पहुंचा है, और उसके वसीले से मैं खुदावंद में ये कभी उम्मीद रखता हूँ आपने बहुत सारी बरकत पाई होगी। मेरे जो ऐसे ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप जो है UFIC TV जो YouTube चैनल है उसकी स्क्रीन पर आप देखते हैं कि हमने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। तो मैं बड़ी आज़ी के साथ इंकसारी के साथ अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और देखने और सुनने वालों से बड़ी आज़ी के साथ इल्तमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, वो जो भी खुदावंद उन्हें तौफीक दे इस इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो रूहानी और जिस्मानी बेदारी के लिए हैं, उनके लिए इस चैनल को, इस मिनिस्ट्री वर्क को, UFIC मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि रूहानी और जिस्मानी तरक्की हो सके। मेरे अजीजों, आज का जो पैगाम है उसके बारे में हम देखेंगे जो खुदावंद के जिंदा कलाम में हमें लिखा हुआ मिलता है, उसके बारे में देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है। खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, आप अपने बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं पुराने नामा में से, और पहली ही किताब है जो पैदाइश की किताब है, उसमें से देखेंगे 22 बाब और उसकी देखेंगे हम 19 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम को हम देखेंगे खुदा के इस जिंदा कलाम में से। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे 20 आयत तक। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने अपनी बाइबल मुकद्दस को खोल लिया होगा और मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं खुदा के जिंदा कलाम को। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उस पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सूख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सूख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا، کیا میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ تو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیاں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ آئے ابراہیم، آئے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کر کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بحر صبا کو گئے، اور ابراہیم بحر صبا میں رہا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، ابراہیم جو ہے ایمانداروں کا باپ بھی کہلایا، اور ایمان کا دفاع کرنے والا بھی ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں۔ اور ابراہیم جو خداوند سے ڈرتا تھا اور فرما برداری کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندہ کلام میں جو اسحاق ہے، جو ابراہیم کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ابراہیم سے جو ایک بڑی پیاری اس کی چیز تھی، جو اس کے جان سے بھی زیادہ اس کو عزیز تھی، اس کی جو ہے خدا نے قربانی ابراہیم سے مانگ لی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام تھا، کوئی
آسان کام نہیں تھا، کوئی ایزی کام نہیں تھا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر اگر مجھے اور آپ کو کوئی یا خدا ہمیں کہہ دے کہ اپنا بیٹا قربان کر دو تو ہم بڑے ہچکچائیں گے بھی، اور ہم جو ہے قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو قوموں کا باپ ہے، جو وفاداری کی علامت ہے، جو فرمانبرداری کی علامت ہے، اس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے، اور اس نے خدا سے ہاں کی نہ کہ نہ کی، اور فرمانبرداری کا بڑا ثبوت دیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو کون سے ملک جا؟ موریا کے ملک میں جا۔ اور جس طرح سے میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ابراہیم کو خدا نے حکم دیا، اب فرمانبرداری اس نے کر کے دکھائی، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں دائیں بائیں جاؤں یا آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں، بلکہ جو خدا نے، جو زندہ خدا نے اس کو فرمان جاری کیا، جو خدا نے اسے کہا کہ تو موریا کے ملک میں جا، اور ایسا ہی اس نے کیا، اپنے بیٹے کو لیا اور لکڑیوں کو اس نے چیرا، کاٹا، اور ان کو ساتھ لے لیا، اور اپنا گدھا لے لیا، اور اپنے 2 نوکر چاکر لے لیے، 2 جوانوں کا ذکر ملتا ہے، ان کو لے لیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، 4 لوگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نوکر ہیں اور باپ بیٹا ہے، اسحاق ہے، ابراہیم ہے اس کا باپ، اور یہ قربانی کی غرض سے نکل جاتے ہیں فرمان برداری کو نبھانے کے لیے، وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے۔ جس طرح سے میرے خدا نے اسے کہا، اس کے خدا نے کہا، ویسے ہی ہو بہو اس نے اس حکم کو مانا، اس کی فرمان برداری کی، اور اس کو موریا کی طرف لے گیا، اپنے بیٹے کو اپنے نوکروں کے ساتھ، ان 2 نوجوانوں کے ساتھ، اپنے گدھے کے ساتھ جس پر اس نے لکڑیاں لادی ہوئی تھی، اپنے چھری ساتھ لی ہوئی تھی، تیز دھار آلہ ساتھ لیا ہوا تھا۔ وہ جب موریا کے ملک میں پہنچا، اور تیسرے دن وہاں پر جب پہنچ گیا، تو اس نے اپنے جو اس کے ساتھ 2 جوان تھے، جو اس کے خدمت گزار تھے، جو نوجوان تھے، اس نے ان سے کہا کہ یہاں پر آپ ٹھہرو گدھے کے پاس، اور اس نے لکڑیاں اور چھری اور اپنے بیٹے کو لیا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ یہ ہے فرمان برداری، یہ حکم کو ماننے کی بات۔ جس طرح سے خدا نے اسے فرمایا تھا، ویسے ہی اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس نے وہاں پر کیا بنائی؟ قربان گاہ بنائی۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس نے لکڑیاں چن دی، وہ مذبح تیار کر لیا قربانی کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے، اسحاق کی قربانی کرنے کے لیے اس نے لکڑیاں چن لی، اس نے مذبح قائم کر لیا۔ جب قائم کر لیا تو اس نے ان لکڑیوں پر اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور چھرا پکڑ لیا، وہ تیز دھار آلہ پکڑ لیا، تاکہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ جیسے ہی اس نے چھرا پکڑا، چلانے لگا، اوپر ہاتھ کیا، اور آسمان کے خدا نے اسے آواز دی، ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے، ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے، میں نے تیرے ایمان کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے تیرے عمل کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے تیری فرمان برداری کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اپنا ہاتھ ابراہیم روک لے،
روک لے. اور ابراہیم نے جب ہاتھ روک لیا تو خدا نے اسے کہا، خداوند اس سے جو ہے گفتگو کرتا ہے کہ یہ پیچھے تیرے جھاڑی ہے، اس میں مینڈا، اس کے سینگ جو ہے اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ مینڈا لے اور اس کی قربانی کر. اور خدا نے اس کے ایمان کو دیکھا، اس کی وفاداری کو دیکھا، اس کی وفاداری کو دیکھا، اس کی فرمانبرداری کو دیکھا. اس نے اپنی من مانی نہ کی، اس نے اپنی مرضی نہ کی، اس نے وہاں ہی اپنے گھر کے قریب ہی کوئی قربان گاہ کھڑی نہ کی. اور پھر خدا نے جو ہے وہاں پر جب برا مہیا کر دیا، اور اس جگہ کا نام جو ہے اور یہوہ یری نے اسے جو ہے وہ مینڈا مہیا کیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ پہاڑ کی کہاوت جو ہے وہ جو سنائی جاتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جو کلام کو جانتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں کہ یہوہ یری مہیا کرے گا. یہ ہے ایمان کی بات، یہ ہے ابراہیم کے ایمان کی بات. اسی لیے وہ قوموں کا باپ کہلایا، اسی لیے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. اور خدا نے قسم کھائی کہ میں تیری اولاد کو جو ہے وہ چاند ستاروں اور ریت کے ذروں کے برابر بڑھا دوں گا. اور آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی اولاد کا شمار نہیں، اس کی بلیسنگ کا شمار نہیں. جو فرما برداری ابراہیم نے کی تھی خدا سے، جو حکم کو تابعداری کی تھی، جس کے باعث وہ قوموں کا باپ کہلایا. اور وہ ایک بڑا نبی ہے میرے عزیزوں، جس نے اپنے ایمان کی بڑی جو ہے مثال ہم دیکھتے ہیں. اور بہت کچھ میں اور آپ سیکھتے ہیں قربانی کے لیے. آج میری بہن، میرے بھائی، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی اپنے خداوند کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں. معمولی سے ہمارے نوجوان، ہمارے عزیز دوست جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، گیملنگ کرتے ہیں، ان کو قربان کرنے کے لیے اپنے خداوند کے سامنے پیش نہیں کرتے. اور وہ اسی لیے میں اور آپ ان برکات سے محروم رہتے ہیں. نافرمانی کرنے کے باعث، فرما برداری نہ کرنے کے باعث ہم اپنی اس بری عادتوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ان سے چھٹکارا پانا پسند نہیں کرتے. تو کیسے میں اور آپ ابراہیم کی طرح برکت پا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایمان میں کچے ہوتے ہیں، ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جس کے باعث میں اور آپ خدا کی برکات سے محروم ہوتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی خواہش کو کسی طور پر دفن نہیں کرنا چاہتے. اور میرے عزیزوں، میں اور آپ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ایک کو خوش کریں گے، ایک کو ناراض کریں گے. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے خدا کو خوش کیا. وہ بھی وہاں پر اپنی مرضی کر سکتا تھا کہ خدا تو مجھے پیار کرتا ہے اور میں کیوں اپنے بیٹے کو پیش کروں. لیکن اس کی حقیقت جو خدا سے جڑی ہوئی تھی، اس کا جو چال چلن تھا، وہ خدا سے جڑا ہوا تھا، زندہ خدا سے جڑا ہوا تھا. اسی لیے میری بہن، میرے بھائی، اس نے فرما برداری کر کے جو ہے وہ قوموں کا باپ کہلایا. اور اولاد کا اس کا شمار آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا کے کونے میں ابراہیم کی اولاد جو ہے برکتوں سے مالا مال ہے، اور خدا نے انہیں سرفرازی بخشی ہوئی ہے. وہ ابراہیم کی ایمانداری کے باعث، اس کی فرمان برداری کے باعث. پھر میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ آدم کو دیکھتے ہیں، اس نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے باعث وہ زندگی سے خارج ہو گیا اور زندگی سے دور نکل گیا، تاریکی میں چلا گیا، اندھیرے
اندھیرے میں چلا گیا. آج میں اور آپ بھی جو آج ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں ان کو قربان کرنا نہیں چاہتے. میں اور آپ یہ چاہتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں سالہ سال سے کہ چلو ہم خداوند کی حضوری میں بھی چلتے ہیں اور دیگر جو ذریعے جو نافرمانی کی طرف دھکیلتے ہیں, جو نا خدا ہے, ان پر تقوی کر لیتے ہیں, ان پر پرہیز کر لیتے ہیں, خدا پر بھی آدھا ایمان رکھتے ہیں اور آدھا ایمان ہم ابلیس پر بھی رکھتے ہیں, جس کے باعث مجھے اور آپ کو جو ہے پوری بلیسنگ ریسیو نہیں ہوتی, کیونکہ میں اور آپ اپنی خواہشوں کو قربان نہیں کرتے. ہاللویا. ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو قائم کریں اور خداوند جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کی فرما برداری کریں, اس کی وفاداری کریں, اور میں اور آپ بھی خدا کے نام کے وسیلے سے زندہ خدا کے پر امید جو ہماری زندہ امید ہے وہ ہماری زندگیوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, برکتیں نشاور کر دیتا ہے. کس کے باعث؟ ایمان کے باعث. میں اور آپ بہت ساری خدا کے زندہ کلام میں اگزامپل دیکھتے ہیں. ایمان ہی کے باعث ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ 12 سال کی بوڑھی عورت نے کیا پائی تھی؟ شفا پائی تھی. وہ ایک امید لے کر نکلی تھی اور صرف یسوع کے پلو کو چھونے سے وہ اس کا لہو بہنا بند ہو گیا. وہ کمزوری سے نکل کر زور میں داخل ہو گئی, وہ تحریکی سے نکل کر وہ اجالے میں داخل ہو گئی. کس کے باعث؟ زندہ امید پر وہ ایمان رکھا تھا, یسوع کی پوشاک کو چھوا اور شفا پا گئی. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں 38 سال کا جو بیمار تھا اس نے بھی خداوند نے اسے شفا دی, اس نے بھی ایمان رکھا اور خدا نے کہا کہ تو شفا لینا چاہتا ہے تو کیا, اور اس نے ایمان سے کہا کہ ہاں میرے پیارے پربھو میں شفا لینا چاہتا ہوں, میری ہڈیاں کام نہیں کر رہی, میری باڈی کا جو پارٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے, مجھے شفا کی ضرورت ہے. اور یسوع نے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چلتا بن. پھر میں اور آپ ایمان کی مثال دیکھتے ہیں, حنا کی مثال دیکھتے ہیں جو ہماری بہن تھی, وہ بے اولاد تھی, بھائی تھی, لیکن وہ تقوی کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ یسوع کے سامنے, خود زندہ خدا کے سامنے وہ گڑ گڑائی اور روئی چلائی. اس نے جو رونا شروع کیا اور خداوندوں کے خدا نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور اسے بیٹے کی برکت بخشی, اسے سیمول کی برکت بخشی. یہ ہے ایمان کی مثال. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملکہ آستر کو دیکھتے ہیں جو اپنے ایمان میں کھڑی رہی اور اپنی قوم کا اس نے دفاع کیا. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں جو ایمان میں قائم تھا, دانیل نبی جو ایمان میں قائم تھا, شیروں کے منہ بند ہو گئے اور آگ نے اسے ضرر نہ پہنچائی. یہ ہے ایمان کی بڑی مثالیں جو خدا کے زندہ کلام میں مجھے اور آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہی میں اور آپ اس کلام کے وسیلے سے برکت پا سکتے ہیں. کئی بار خدا کے خادم و دین ریکارڈڈ میسج یا لائیو سرمن دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کئی دوست عزیز جو ہے وہ اس کلام کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, سنتے نہیں. ایسے ہی میرے عزیزوں جس طرح سے وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں ایسے ہی جو وہ سننا پسند نہیں کرتے کلام کو, ان کی بھی بلیسنگ جو ہے خداوند جو ریموو کر دیتا ہے, ڈیلیٹ کر دیتا ہے. کلام سے ناتا جوڑیں, خدا پر فیت رکھیں, اور جس طرح سے ابراہیم نے فیت رکھا, فرمان برداری کی, اور اس کی فرمان برداری کے باعث خدا نے اسے مینڈا
मुहैया किया। मेरे अजीजों, जब हम सेक्रीफाई करेंगे, हमारे अमल को भी खुदा देखता है। जब हम बुरी आदतों को छोड़ेंगे, बुरे इरादों को छोड़ेंगे, बुरे ख्यालों को छोड़ेंगे, तो खुदा जो है, जिसने अब्राहम के अमल को देखा, मेरे और आपके भी अमल को देखेगा और खुदावंद हमें जो है ब्लेसिंग करेगा। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई